اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری تھی۔ میں اپنی آج کی گفتگو کو آغاز کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں اس مطلب کو ایک دفعہ پھر تکرار کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم مرحوم ہاشم حداد کے حالات زندگی کتاب روح مجرد سے بیان کر رہے ہیں، جسے مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی نے تحریر کیا اور ایک نایاب کتاب ہے۔ اس کتاب کی اہمیت سے متعلق میں متعدد علماء کے اقوال آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ علی خامنئی بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے 3 مرتبہ پڑھا ہے، اور جیسے ہی اس کتاب کو میں نے پہلی مرتبہ ہاتھ میں اٹھایا تو اسے مکمل مطالعہ کیے بغیر میں ترک نہ کر سکا۔ اس قدر دلچسپ کتاب ہے عرفان اسلامی اور سیر و سلوک کے مراحل کے بارے میں۔ اور مرحوم ہاشم حداد جو علی قاضی طباطبائی کے ایک ناشناختہ گمشدہ شاگرد تھے، انہیں آیت اللہ محمد حسین حسینی طاہرانی نے اس کتاب روح مجرد کو تحریر کر کے پوری دنیا کے سامنے متعارف کروا دیا اور ان کی پہچان کروا دی۔ بس یہ ایک کتاب نہایت ہی بے نظیر اور نہایت ہی گراں بہا کتاب ہے، اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مرحوم ہاشم حداد کو معمولی شخصیت نہیں ہے۔ آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی ان کے شاگرد ہیں۔ شہید اسلام، مغز متفکر انقلاب اسلامی مرتضی مطہری ان کے شاگردوں کی فہرست میں ہے، اور ان سے سلوکی سیر و سلوک کا وظیفہ دریافت کر چکے ہیں۔ مرحوم سید عبدالکریم رضوی کشمیری، مرحوم مصطفیٰ خمینی، امام خمینی کے فرزند، وہ بھی ان کے شاگرد ہیں، اور امام خمینی کی عقیدت بھی مرحوم ہاشم حداد کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ بس آپ مرحوم ہاشم حداد کے حالات زندگی کو جو سن رہے ہیں تو تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، گو کہ ہمارا یہ گفتگو جو ہے بس اوقات پیچیدہ ہو جاتی ہے، بس اوقات طولانی ہو جاتی ہے، جسے آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے مفید ہے۔ یہ کتاب واقعاً بیان ہونی چاہیے، اور اس کتاب میں جو نایاب گراں بہا مطالب ذکر کیے گئے ہیں وہ بیان ہونے چاہیے۔ اور مرحوم ہاشم حداد کی مکمل سوانح عمری صرف نہیں ہے اس کتاب میں، بلکہ اس کتاب میں تمام سلوکی مراحل موجود ہیں۔ وہ افراد جو عرفان اسلامی کو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ افراد جو سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مراحل کو سنیں۔ لاعقل انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک عارف اپنی زندگی میں کن مراحل سے گزرتا ہے۔ جب اسے استاد ایک سلوکی وظیفہ دیتا ہے تو وہ سلوکی وظیفہ اس کی زندگی میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے، اس کو عمل کرنا اور اسے پایۂ تکمیل تک پہنچانا۔ لہٰذا اگر آپ اپنے وجود میں خستگی کا اظہار کریں، محسوس کریں کہ ہماری یہ گفتگو آپ کو بور کر رہی ہے، تو آپ اس کو کچھ دن کے لیے نہ سنیں، کچھ دوسرے علماء کی یا دوسرے موضوعات پر گفتگو کو سنیں، اس گفتگو کو ترک کر دیں۔ لیکن جب اس گفتگو کو آپ سنیں تو نہایت ہی رغبت کے ساتھ، نہایت ہی دلچسپی کے ساتھ ان موضوعات کو سنیں جنہیں آیت اللہ محمد حسین حسینی طاہرانی نے بیان کیا، اور نہایت ہی قیمتی مطالب ہیں عرفان اسلامی سے متعلق، سیر و سلوک سے متعلق، اس کے علاوہ اور گراں بہا نایاب مطالب، بالخصوص احادیث اسلامی کا جو گلچین مرحوم طاہرانی نے یہاں پر ذکر کیا ہے، بے نظیر احادیث یہاں پر بیان کی ہیں۔ آپ کو مشابہ کتابوں میں ایسی نایاب احادیث نہیں ملیں گی، لہٰذا دلچسپی کے ساتھ سنیں۔ یہ ایک مقدمہ تھا جسے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ گزشتہ ہم نے گفتگو میں مرحوم طاہرانی سے تجرد کے مراحل کو نقل کیا، یعنی آیت اللہ طاہرانی نے یہ بیان کیا کہ جس طرح انسان رات کو سوتے وقت یا دن کو سوتے وقت خواب دیکھتا ہے اور خواب میں ایک دوسری دنیا کا مسافر بن جاتا ہے، جبکہ اس کا بدن جو ہے وہ بستر پر آرام کر رہا ہے، اور یہی انسان خواب کی دنیا میں مختلف
ممالک کی سیر کرتا ہے، مختلف جگہوں کی سیر کرتا ہے، مختلف شخصیات سے ملتا ہے، یہی انسان ہوتا ہے اس انسان میں۔ اور وہ انسان جو بستر پر سو رہا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمام جہاد سے یہ دو متضاد شخصیات ہیں، نہیں، یہ وہی ہے، لیکن منتہا اب ایک دوسرے عالم میں اور ایک دوسرے ماحول میں جو ہے وہ سفر کر رہا ہے اور سیر کر رہا ہے۔ یہ تجرد کی ایک خفیف کیفیت جو ہے وہ انسان کو خواب میں دکھا دی جاتی ہے کہ اگر انسان خداوند متعال کے حضور خود کو خالص کر لے اور محنت کرے، جد و جہد کرے، تو یہی خواب کی کیفیت جس میں انسان جو ہے وہ زمان کا پابند نہیں ہوتا، جس میں انسان مکان کا پابند نہیں ہوتا ہے، جس میں انسان آزادانہ طور پر اس بدن سے ہٹ کے جو ہے وہ سیر و سلوک کرتا ہے اور گھومتا ہے اور سفر کرتا ہے اور سیر و سیاحت میں مصروف ہوتا ہے، اگر انسان ریاضت نفس کرے، مجاہدہ نفس کرے، تو یہی کیفیت جو اس کے لیے خواب میں پیش آتی ہے، یہی کیفیت اس انسان کے لیے اس دنیا میں اور اس زندگی میں پیش آ سکتی ہے، اور یہ انسان بیداری کی حالت میں اپنے اس بدن سے جدا ہو سکتا ہے جسے خلع بدن کی کیفیت کہا جاتا ہے، اور انسان اس خلع بدن کے ساتھ پوری دنیا اور پورے عوالم کی سیر کر سکتا ہے اور ان عوالم میں خداوند متعال کی نشانیوں کو مشاہدہ کر سکتا ہے۔ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دکھانی ہیں، ان آفاق میں انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور خود ان کے وجود میں، ان کے نفس میں انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، تاکہ انہیں اپنے رب کے بارے میں یقین ہو جائے کہ وہ ذات حق ہے۔ انسان انہی نشانیوں سے اپنے پروردگار تک پہنچ سکتا ہے جب اس کے لیے تجرد اور خلع بدن کی کیفیت حاصل ہو۔ یہ تجرد کا پہلا مرحلہ ہے جسے مرحوم آیت اللہ طحرانی نے بیان کیا۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ اس تجرد میں انسان بالآخر ہے، اس مادی بدن کے ساتھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس انسان کے ساتھ ایک بدن موجود ہے۔ جب انسان اس مثالی لباس کو اور مثالی بدن کو اتار کر جدا کر دے گا اور تجرد محض حاصل کر لے گا، جس میں انسان نہ زمان کا محتاج ہے نہ مکان کا محتاج ہے، اس تجرد کو علماء، حکماء، فلاسفہ تجرد عقلی یا تجرد نفسی بھی کہتے ہیں۔ انسان اس جو تجرد مثالی ہے اس کیفیت میں آئے تو یہ انسان کے تجرد کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر مرحوم حداد فرماتے ہیں کہ تجرد محض ایک تیسرا مرحلہ ہے جس میں انسان ہر قسم کے تعین سے بالاتر ہو کر، انانیت سے خارج ہو کر عالم فنا میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں پر جا کر خداوند متعال کو مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ تجرد کا وہ بلند ترین مرحلہ ہے جس تک پہنچنے کے لیے عرفا محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اور یہ کتاب روح مجرد اسی مافوق تجرد مرحلے کو بیان کرنے کے لیے آیت اللہ طحرانی نے تحریر کی، اور مرحوم سید ہاشم حداد کے اسی مافوق تجرد مراحل تک پہنچنے کے مراحل کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہاں مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طحرانی جب ان تجرد کی اقسام کو بیان کر دیتے ہیں تو یہاں کچھ روایات کا سہارا لیتے ہیں اور ان روایات میں اسی تجرد کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہایت نایاب، نہایت گراں بہا، نہایت قیمتی روایات ہیں، لیکن ہم ان روایات کو ابھی آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کریں گے۔ آج کی گفتگو میں ہم آپ کی خدمت میں مرحوم سید ہاشم حداد کے اس تجرد اولی اور تجرد کی پہلی قسم کی جو ہے نا وہ پہلی مرتبہ جو کیفیت ہے مرحوم ہاشم حداد کی، اسے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ لیکن اسے بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہماری اسلامی روایات میں، اسلامی منابع میں ایک روایت اس عنوان سے اور اس ٹائٹل میں ملتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، یعنی دنیا کی محبت تمام برائیوں کی اور تمام فساد کی جڑ ہے۔ آپ انسانی معاشرے میں اور بشریت کی تاریخ میں اگر اس چیز کو مشاہدہ کریں تو آغاز خلقت سے لے کر آج تک جتنی لڑائیاں ہوئیں، جتنے جھگڑے ہوئے، جتنی بدبختیاں ہوئیں، ان تمام کا منشا، محور اور جو
آغاز، نقطہ آغاز ہے وہ حب دنیا اور حب نفس سے ابھرتا ہے۔ لہٰذا حب دنیا کی بنیاد، جو حب دنیا ہر برائی کی جڑ ہے، اس حب دنیا کی بنیاد حب نفس ہے، اور انسان جب حب نفس میں مبتلا ہوتا ہے تو اس حب نفس کے باعث انسان جو ہے وہ حب جاہ میں، حب مکان میں، حب مال میں، حب سلطنت میں اور شہوانی محبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، جس کے باعث انسان آہستہ آہستہ انحطاط کا سفر طے کرتا ہے اور ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اب حیوانات سے بھی پستر ہے۔ اولئک کالانعام، یہ حیوانات کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ حیوانات سے بھی کیا ہیں؟ پستر ہیں۔ لہٰذا حب دنیا جس کا منشأ حب نفس ہے، یہ انسان کو انحطاط کی طرف لے کر آتی ہے، اور انسان نے اس حب دنیا سے باہر نکل کر کمالات تک پہنچنا ہے۔ لہٰذا ہم اگر دیکھیں منابع اسلامی میں جتنے انبیاء بھی خداوند متعال نے بھیجے، تمام انبیاء کی بعثت کا ایک ہی نقطہ تھا کہ انسان کو اس نفسانی محبت سے باہر نکالا جائے، اور انسان کو یہ تعلیم دیا جائے کہ انسان اپنی نفسانی محبت کو کیسے مہار کر سکتا ہے اور کیسے خداوند متعال کی اطاعت میں آ سکتا ہے۔ لیکن اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے جس قدر بھی زحمتیں کی، جس قدر بھی جد و جہد کی، لیکن تمام بشریت کو اس حب دنیا سے، اس حب نفس سے وہ باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں آگے کی تاریخ کو، حضرت صاحب العصر والزمان علیہ آلاف و تحیت و ثنا جب ظہور فرمائیں گے تو کیا پوری دنیا میں حب نفس کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا یہ حب نفس جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اس دور میں بھی یہ حب نفس جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ لہٰذا افراد قیام کریں گے اور حضرت صاحب العصر والزمان علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے مقابلہ کریں گے، ان کے خلاف جد و جہد کریں گے، یہاں تک کہ حضرت صاحب العصر والزمان کی تکفیر تک کا فتویٰ دیں گے اور حضرت صاحب العصر والزمان کو شہید کر دیں گے۔ لہٰذا یہ ایک سلسلہ ایسا ہے جو آغاز خلقت سے شروع ہوا اور اختتام تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ نہایت محدود افراد ہیں جو جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور خداوند متعال کی ان نشانیوں کو جنہیں خداوند متعال نے آفاق میں اور انسان کے وجود میں رکھ دیا ہے تاکہ ان نشانیوں کو انسان پہچان کر خداوند متعال کے حضور سرخرو ہو سکے۔ یہ محدود افراد ہیں جو اس مقام اور اس منصب پر فائز ہوتے ہیں، وگرنہ یہ حب نفس کا بازار جو ہے وہ گرم ہے، اور جب تک یہ حب نفس کا بازار گرم رہے گا ظلم و جور کا سلسلہ جاری رہے گا، دوسروں کی تکفیر کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، چپاول اور غارت غری کا سلسلہ جو ہے وہ اس دنیا میں آپ اسی طرح سے مشاہدہ کرتے آئیں گے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، یعنی یہ دنیا ایک مردار ہے اور اس دنیا کے چاہنے والے، اس دنیا کی تغودوں میں مصروف رہنے والے جو اس دنیا کو اس دنیا کی خاطر طلب کرتے ہیں، یہ افراد کتے کی صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ دیکھتے ہیں کہ کتے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز یہی دنیا ہے، جو حب نفس کے نتیجے میں ہر کتا اس چیز کو چھیننے جھپٹنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتا ہے، ایک دوسرے کو کاٹتا ہے، ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اگر اسی دنیا کو اسی دنیا کی خاطر حاصل کرنے کی کوشش کرے تو عین اسی کتے کی صفت میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نے اس دنیا سے زہد اختیار کیا اور فرمایا ہائے ہاتھ غری غیری، اے دنیا جا میرے غیر کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، لا حاجت لی فیک، میرے وجود میں تیرے لیے کسی قسم کی کوئی حاجت موجود نہیں ہے، کوئی نیاز موجود نہیں ہے، قد طلقتک، میں نے تجھے طلاق دی، ایک دفعہ نہیں، ثلاثہ، 3 مرتبہ میں نے تجھے طلاق دیا، اور ایسی طلاق دی ہے کہ لا رجعت فیہا، کہ جس میں اصلاً رجوع کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اب جب ایسی احادیث بیان کی جائے ممبر سے یا افراد سنیں
تو ان کے ذہن میں ایک یہ جو شبہ ابھرتا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین انسان کو کھانے پینے سے منع کر رہے ہیں، سونے جاگنے سے منع کر رہے ہیں، انسان کو محنت مزدوری کرنے سے منع کر رہے ہیں، اور انسان کو اس بات کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ ایک مسجد میں چلا جائے، مصلی بچھا لے، صبح سے شام تک اللہ 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 کا وہ ذکر کرتا رہے اور دنیا کو ترک کر دے، اور وہ روحانیت جو اسلام میں جس کی نفی کی گئی ہے اس روحانیت کا مصداق بن جائے۔ نہیں عزیزان، افراط و تفرید کا انسان کو مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس دنیا کی مذمت کر رہے ہیں جس دنیا کو اس دنیا کی خاطر حاصل کیا جائے۔ یعنی انسان جب دنیا کو دنیا کی خاطر حاصل کرتا ہے تو اس میں ظلم ہوتا ہے، اس میں چپاول گری ہوتی ہے، اس میں فساد ہوتا ہے، اس میں تکفیر پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اس میں جو کون و فساد پایا جاتا ہے یہ وہ دنیا ہے جسے دنیا کی خاطر حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر دنیا کو حاصل کیا جائے اس لیے کہ یہ دنیا ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ ہے خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے، تو اس دنیا کی مذمت نہیں کی گئی ہے۔ بس ایسی دنیا میں انسان دنیا کو حاصل کرتا ہے تاکہ اس کے بیوی بچے اس دنیا کی نتیجے میں حاصل کردہ مال سے پرورش پائیں اور خداوند متعال کی عبادت کریں، خداوند متعال کے حضور خاضع اور خاشع ہو جائیں، تو ایسی دنیا کی مذمت نہیں کی گئی ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ جب حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس ظاہری عالم میں تخت خلافت پر بیٹھے تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت کے خلاف 3 جنگیں جو ہیں وہ 3 محاذ کھڑے کیے گئے۔ پہلا محاذ جب کھڑا کیا گیا حضرت سید الاوصیاء کے خلاف تو وہ افراد جو دنیا کی خاطر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے مد مقابل آئے، انہوں نے جا کر جب بصرہ کا محاصرہ کیا اور بصرہ پر اپنا قبضہ اور تسلط جو جما لیا، اور جیسے ہی وہ بصرہ کے بیت المال میں پہنچے تو وہاں سونے اور چاندی کے انباشتہ جو مینار ہیں اور جو موجود سونا چاندی ہے اس کو دیکھ کر ان کے منہ سے رالیں ٹپکنے لگیں اور ان کی آنکھیں اسے دیکھ کر چدھیا گئیں، اور گویا کہ وہ یہ تصور کرنے لگے کہ اب ہمیں دنیا نصیب ہو گئی ہے، اب ہمیں فتح نصیب ہو گئی ہے، اب اس سونے اور چاندی کے ڈھیروں کو ہم سے کوئی نہیں لے سکتا۔ لیکن جب حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین نے ان کے اوپر حملہ کیا اور دوبارہ اس بصرہ کی حکومت کو واپس ان کے ظلم و جنایت سے واپس چھڑوایا اور لوگوں کو دوبارہ آسائش کی طرف، دوبارہ زندگی کی طرف واپس پلٹایا، تو اسی بیت المال میں حضرت سید الاوصیاء پہنچے اور اسی سونے اور چاندی کے موجود ڈھیروں کو دیکھ کر مخاطب کیا، اور مخاطب قرار دینے کے بعد فرمایا یا صفرا یا بیضا غری غیری، اے سونے اور چاندی کے ڈھیروں جاؤ جا کر میرے غیر کو جا کر دھوکہ دو، تم علی ابن ابی طالب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو عزیزان، دنیا کی مذمت بھی اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی ہے اور دنیا کی مدح بھی بیان کی گئی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انسان اس دنیا کو اگر وسیلہ خدا قرار دے کہ اس دنیا کو حاصل کروں اس مقدار میں کہ میں اس دنیا کے ذریعے سے خداوند متعال کی اطاعت کر سکوں، تو اس دنیا کی مذمت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس دنیا کو انسان اپنے نفسانی خواہشات، نفسانی حرص، طمع اور حب جاہ، حب مال کے نتیجے میں حاصل کرتا ہے تو اس کی اسلامی روایات میں اور اسلامی متون میں مذمت کی گئی ہے، جسے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اس مقدمے کے بعد میں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ در واقع یہ مقدمہ ہم نے بیان کیا مرحوم سید ہاشم حداد کی تنگ دستی کو بیان کرنے کے لیے، کہ جب آپ دیکھیں کہ روایات میں دنیا 2 طرح کی ہیں، ایک دنیا جس کی مذمت کی گئی ہے، ایک دنیا جسے وسیلہ نجات قرار دیا گیا ہے اور انسان اس دنیا کے ذریعے سے خداوند متعال تک پہنچ سکتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ دنیا قلیل ہے۔ اس دنیا کو انسان ایک وسیلے کے طور پر حاصل کرتا ہے کہ میں نے خدا تک پہنچنا ہے، میں نے اس دنیا کو اپنے لیے یا اپنی آئندہ نسلوں کے لیے انبار کے طور پر موجود نہیں رکھنا، تو ایسے میں انسان کے لیے انفاق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کے لیے جو ہے وہ دوسری مخلوقات کے لیے جو ہے وہ
جو انفاق کرنا اور ان کو خیرات کرنا اور ان کی مدد کرنا اور ان کا ہاتھ پکڑنا، ان کی دستگیری کرنا اور انہیں جو ہے وہ اعلیٰ اقدار کی طرف لانا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس مذمت شدہ دنیا کے لیے جب انسان اس دنیا کا شکار ہوتا ہے، حب نفس کا شکار ہوتا ہے، اور اس حب نفس کے نتیجے میں حب دنیا اور حب دنیا کے نتیجے میں حاصل ہونے والے مال سے محبت کرتا ہے، دن رات اسے گنتا رہتا ہے، اس مال کو اپنے سے جدا کرنے پر انسان راضی نہیں ہوتا، انفاق نہیں کرتا ہے، کسی دوسرے پہ خرچ نہیں کرتا ہے اور اپنی ذات کے لیے اسے وقف کر رکھتا ہے۔ مرحوم سید حاشم حداد موسوی کہتے ہیں کہ میرے لیے تجرد کی پہلی کیفیت جو ہے وہ کربلا میں حاصل ہوئی، یعنی جہاں میں نے اس خواب والے حاشم حداد کو اسی ظاہری دنیا میں مشاہدہ کیا، اور یہاں سے میں نے خداوند متعال کو جو ہے وہ پہچاننا شروع کیا، اور تجرد کا پہلا مرحلہ طے کر کے، اس پہلے زینے کو طے کر کے میں آگے والے زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ ماجرا کچھ اس طرح سے کہ حاشم حداد کہتے ہیں کہ میں دنیاوی اعتبار سے، معیشتی اعتبار سے نہایت ہی تنگ دستی، نہایت ہی فقر میں مبتلا تھا۔ میرے سسر حسین ابو عمشہ، یہ میری تنگ دستی کی وجہ سے انہیں معلوم تھا کہ میرا داماد اولاد رسول ہے، سید ہے، وہ اپنے اس داماد سے بہت محبت کیا کرتے تھے، تنگ دست ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے اس داماد کو اپنے ہی گھر میں جو 3 کمروں پر مشتمل تھا، ایک کمرہ دے رکھا تھا کہ اس میں میرا داماد زندگی کرے، اور باقی کے 2 کمرے ان کے اپنے پاس تھے۔ سسر کو اپنے داماد سے جتنی محبت تھی، اس کے بالکل اپوزٹ ان کی ساس نجیبہ خاتون کو اپنے داماد سے اتنی ہی نفرت تھی، اور نفرت اور محبت کا معیار جو ہے وہ آپ دیکھ لیں تو وسط میں آ جاتی ہے دنیا۔ وہ اس دنیا کو پسند کرتے تھے سسر حسین ابو عمشہ کہ جو ذخیرہ عقبہ اور ذخیرہ آخرت ہو، اور خاتون اپنے داماد سے نفرت کرتی تھی چونکہ اس کے پاس یہی دنیا موجود نہیں تھی کہ جس دنیا پر انسان دوسرے انسان سے حرص کھاتا ہے، دوسرے انسان پر لالچ کرتا ہے، دوسرے انسان کو اسی دنیا کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ لہٰذا مرحوم حاشم حداد کہتے ہیں کہ میں نے اس ایک کمرے میں اپنے سسر نے جو مجھے وہ کمرہ عطا کیا تھا، میں نے اس کمرے میں 12 سال زندگی کی، پھر بعد میں میرے سسر نے اس مکمل گھر کو مجھے ہبہ کر دیا اور باقاعدہ میرے لیے وصیت تحریر کی، اور وہ تمام ماجرا میں آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو سید حاشم حداد کہتے ہیں کہ میں اس کمرے میں زندگی کیا کرتا تھا، اور یہ ساس محترمہ ہماری غربت، ہمارے فقر کی وجہ سے مجھ سے شدید نفرت کیا کرتی تھی، گویا کہ میں ان کے خاندان میں ایسے ہی تھا جیسے مخمل کے اندر ایک ٹاٹ کا پیوند جو ہے نا وہ لگا دیا جاتا ہے۔ وہ دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے متمول قسم کے لوگ تھے، مالدار قسم کے لوگ تھے، اور میں نہایتی فقیر، نہایتی غریب اور نہایتی تنگ دست انسان تھا، جو میری ساس کو بہت برا لگتا تھا، اور وہ اپنے خاندان میں، اپنے عزیز و اقارب میں میری وجہ سے سر افکندگی اور شرمندگی میں مبتلا رہتی تھی، لہٰذا جتنا اس کو غصہ ہوتا تھا وہ میرے وجود پر خالی کرتی تھی، جو اس کے منہ میں آتا وہ مجھے کہہ دیتی، جو اس کے ہاتھ میں آتا اور جو وہ عملی طور پر مجھے تکلیف پہنچا سکتی تھی وہ پہنچاتی تھی۔ لہٰذا مرحوم حاشم حداد یہ کہتے ہیں کہ یہ خاتون، اس خاتون کے کچھ مشخصات بیان کیے گئے ہیں کہ یہ خاتون عرب کے اس نامور قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور ایک نہایت ہی دلیر اور نہایت ہی طاقتور اور نہایت ہی عظیم الجثہ خاتون تھی۔ اس قدر یہ خاتون ہیبت ناک تھی کہ پورا محلہ اس خاتون سے خوفزدہ تھا اور اس سے ڈرتا تھا۔ کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ رات کے وقت کوئی شخص اس خاتون کے دروازے کے آگے سے عبور کر جائے یا اس کے دروازے کے پاس چلا جائے، چونکہ یہ خاتون اس قدر شجاع تھی کہ خود باہر نکلتی تھی اور اس شخص کا حساب تمام کر دیتی تھی کہ جو اس کے دروازے تک آتا تھا۔ اور میں یہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ گھر ایک جو ہے وہ بند گلی میں واقع تھا، اس خاتون کی جوان بچیاں تھیں، اور یہ اس قدر غیرت مند تھی کہ کسی کو برداشت نہیں کرتی تھی کہ کوئی نامحرم، کوئی اجنبی شخص اس کی گلی میں آئے، کیوں آئے، اس کو کیا ضرورت ہے یہاں پر آنے کی، لہٰذا خود جا کر اس کا کام تمام کرتی تھی اور اس سے لڑ جھگڑ کے واپس آتی تھی۔ افراد نہایت ہی جو ہے وہ خوف محسوس کرتے تھے رات کے وقت اس خاتون کے دروازے کے قریب جاتے وقت، لہٰذا مرحوم حاشم حداد کہتے تھے کہ میں نہایت ہی غریب تھا
اور دوسری طرف میری ساس نہایت ہی بد زبان، نہایت ہی بد اخلاق قسم کی خاتون تھی اور شدید مجھ سے نفرت کیا کرتی تھی۔ ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہمارے اور ان کے کمروں کے درمیان چاولوں کے انبار لگے ہوتے تھے، یعنی بوریاں ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوتی تھی اور باقاعدہ ان سے ایک دیوار بنائی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی روغن یعنی گھی کے کنستر موجود تھے، جو اس بات کی علامت تھے کہ وہ لوگ مالی اعتبار سے صاحب حیثیت ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی مشکل نہیں تھی۔ لیکن وہ ان تمام نعمات الہی کو، جو دنیاوی نعمات تھیں، ان سے خود استفادہ کرتے تھے، ہمیں ذرہ بھر بھی وہ نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ تعارف تک نہیں کرتے تھے کہ بھئی آپ کو بھی کوئی چیز چاہیے تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں، تعارف بھی نہیں کرتے تھے۔ ہماری غربت اور قسم پرسی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے پاس تو رات کو سونے کے لیے بستر بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ جو ایک چھوٹا موٹا ہمارے پاس بستر تھا، اس میں سے آدھا بستر ہم زمین پر بچھاتے تھے اور باقی آدھا بستر ہم اپنے اوپر اوڑھ لیا کرتے تھے۔ ہماری اس قسم کی ایک مالی پوزیشن تھی۔ میں صبح جاتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا اور جو کچھ کماتا تھا وہ اپنے گھر جو بچتا تھا اسے لے کر آتا تھا۔ بچتا کیوں نہیں تھا؟ چونکہ سب لوگوں کو معلوم تھا کہ سید ہاشم حداد ایک سخی انسان ہے، لہٰذا فقراء میرے پاس جوک در جوک آیا کرتے تھے اور اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے مجھ سے جو ہے نا وہ مدد کا مطالبہ کیا کرتے تھے، اور میں کسی کو خالی نہیں لوٹاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو افراد مجھے جانتے تھے وہ میری دکان پر آتے تھے، ادھار مجھ سے کام کروا لیتے تھے اور بعد میں میری اجرت بھی مجھے ادا نہیں کرتے تھے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص مجھے اجرت ادا بھی کرتا تو رات کو جو پیسے بچتے ان پیسوں میں میں اپنے شاگرد سے پوچھتا کہ بھئی تمہاری کتنی ضرورت ہے؟ تو اگر 100 بچا ہے اور شاگرد کہے کہ 80 میری ضرورت ہے تو میں 80 اس کو دے دیتا، 20 اپنے پاس رکھ لیتا۔ اور اگر کبھی شاگرد مجھے کہتا کہ میری 90 ضرورت ہے تو میں 90 اس کو دے دیتا، 10 اپنے پاس رکھ لیتا۔ تو میری شاگرد کے ساتھ باقاعدہ کوئی ڈیل نہیں تھی 50-50 کی یا 60-40 کی، ایسی کوئی ڈیل نہیں تھی۔ جو اس کی ضرورت تھی وہ میں اسے عطا کر دیتا تھا اور جو بچتا تھا اسے میں اپنے گھر لے آتا تھا، اور اسی بچے ہوئے رقم کے اوپر ہمارے گھر میں روٹی چلتی تھی اور مختصر دال روٹی کا سامان اور جو روشنائی کے لیے تیل یا گھی وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، میں اسی میں جو ہے وہ ہم لوگ گزارا کیا کرتے تھے اور نہایت مشکل کا سامنا تھا۔ مہینوں تک ہم لوگ گوشت نہیں کھایا کرتے تھے۔ ایسی قسم پرسی کے عالم میں میں زندگی بسر کیا کرتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہی تھی کہ مجھے مرحوم علی قاضی طباطبائی نے دستور دے رکھا تھا، سلوکی دستور دے رکھا تھا کہ تم نے مال دنیا کو جمع نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک دستور۔ تمہارے پاس اگر کوئی فقیر آتا ہے تو تم نے اسے خالی نہیں لوٹانا ہے۔ تیسرا دستور، تمہیں اگر کوئی ادھار مانگنے کے لیے آتا ہے، تمہاری دکان پر ادھار کام کروانے کے لیے آتا ہے تو تم نے اسے منع نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی دشوار دستور علی قاضی طباطبائی نے اس سخت ترین معیشتی حالات میں مجھے دے رکھا تھا، اور میں علی قاضی طباطبائی کے دستور کی خلاف ورزی کروں ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ میں انہی کے دستورات پر عین جو ہے نا وہ عمل کیا کرتا تھا اور اس کا پابند تھا، جس کی وجہ سے میری زندگی میں یہ مشکلات تھیں، اور میری ساس نہایت ہی بد اخلاقی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ رفتار کیا کرتی تھی، مجھے بدو بیرا کہا کرتی تھی، برا بھلا کہا کرتی تھی، اور ہر قسم کی رقیق گالیاں جو ہے نا وہ مجھے نکالا کرتی تھی۔ مرحوم ہاشم حداد کہتے ہیں کہ میں ایسے میں اپنی ساس کی اس بد اخلاقی پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کرتا تھا، بردباری کا مظاہرہ کیا کرتا تھا۔ کیوں؟ چونکہ اس صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا دستور بھی مجھے علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے دے رکھا تھا۔ اب ظاہری بات ہے، جب ایسی تنگ دستی کی زندگی میں بسر کروں گا تو جو میری اپنی زوجہ ہے، جو میری اپنی بیوی ہے، ساس تو چلو تکلیف پہنچاتی ہے، بیوی نہایت ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی تھی۔ لیکن انسان ہے، جب معاشرے میں جو کسی عورت کے شوہر کو اگر برا بھلا کہا جائے تو عورت بھی غیرت کھا جاتی ہے، بس اوقات گھر میں ناچاکی ہو جاتی ہے، مشکلات ہو جاتی ہیں۔ مرحوم ہاشم حداد ان مشکلات کو بخوبی درک کرتے تھے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ ایک روز میں علی آغا قاضی طباطبائی کی خدمت میں جاتا ہوں اور جا کر کہتا ہوں کہ آپ کے دستور تو بہت ہی دشوار ہے، میں ان پر عمل کر رہا ہوں، لیکن میری اس بیوی کا کیا قصور ہے، اس کی کیا مشکل ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو طلاق دے دوں تاکہ یہ آسانی سے اپنی زندگی بسر کر سکے، اور اس کو میری وجہ سے جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ ان سے آزاد ہو جائے۔ مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو؟ کہا جی ہاں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔
کیا تمہاری زوجہ بھی تم سے محبت کرتی ہے؟ کہا ہاں، جی ہاں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ تو علی قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ ایسے میں طلاق دینے کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تم جاؤ اور جا کر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو، اور یہی تمہارا راستہ ہے، اور تمہاری تربیت خداوند متعال نے تمہاری زوجہ کے ہاتھوں میں لکھی ہے، اور تمہاری زوجہ ہی تمہاری مربی ہے۔ تو ایسے میں مرحوم حداد واپس آ جاتے ہیں اور اپنی زوجہ کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ، اپنی ساس کے لیے صبر و تحمل کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن انسان ہے، بالآخر ایک حد ہوتی ہے تکالیف پہنچانے کی اور اذیتیں پہنچانے کی۔ مرحوم ہاشم حداد کہتے ہیں کہ ایک روز تمام دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد رات کو تھکا ہارا پیاسا جب میں گھر آتا ہوں تو میں جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولتا ہوں تو کیا مشاہدہ کرتا ہوں کہ میری ساس محترمہ گھر کے صحن میں موجود ایک چھوٹا پانی کا حوض ہے، اس میں وہ بیٹھی ہے، اس نے اپنے پاؤں کے جو پاؤنچے ہیں وہ اوپر کر رکھے ہیں اور اپنے پاؤں کو پانی میں جو ہے وہ ڈبو رکھا ہے اور پانی سے لذت اٹھا رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ کھولا اور اس خاتون کی نظر میرے اوپر پڑی تو اس کی تمام جو محفل سرور تھی وہ محفل حزن میں تبدیل ہو گئی، اور اس نے اسی وقت مجھے گالیاں نکالنا شروع کی، اور ایسی رقیق گالیاں مجھے وہ نکالنا شروع ہوئی کہ میرے کلیجے کو آگ لگ گئی۔ لیکن میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے جواب دیے بغیر گھر کی چھت پہ چلا جاتا ہوں۔ لیکن جب میں گھر کی چھت پہ جاتا ہوں تو یہ خاتون اپنے والیوم کو اونچا کرتی ہے اور اتنی بلند آواز میں اور اپنی اتنی بلند ہیبت میں یہ میرے خلاف مجھے گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے، برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے کہ 4 محلے دور دراز تک اس کی آواز جو ہے نا وہ جا رہی ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ میں چھت پر بیٹھ کر صبر و تحمل سے سنتا رہا، لیکن بالآخر انسان ہوں، میں نہیں برداشت کر سکا۔ میں نیچے آیا اور اس ساس کو کچھ کہے بغیر گھر سے باہر نکل جاتا ہوں۔ اب ایسے میں جب میں گھر سے باہر جا رہا ہوں تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ سارا دن کا تھکا ہارا بھوکا پیاسا، اور معلوم نہیں ہے کہ اب میں کہاں جاؤں، کیا کروں۔ بالآخر اسی کشمکش کے عالم میں میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، بغیر منزل اور بغیر مقصد کے چلتا جا رہا ہوں کہ اسی راستے میں جب میں خود سے بے خود ہوتا ہوں تو میں کیا مشاہدہ کرتا ہوں کہ اب 2 ہاشم حداد ہیں جو جا رہے ہیں، یعنی میں ایک نہیں رہا ہوں، میں 2 ہو گیا ہوں۔ میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ ایک وہ ہاشم حداد ہے جو مالی مشکلات کا شکار ہے، جو تنگ دستی فقر و فاقے میں مبتلا ہے، جس کی ساس اسے گالیاں دیتی ہے، اسے تکلیفیں پہنچاتی ہے، جو مادی اعتبار سے اس دنیا سے تنگ آ چکا ہے۔ ایک وہ ہاشم حداد ہے جو میرے ساتھ چل رہا ہے، اور ایک یہ ہاشم حداد ہے جو نہایت ہی نورانی ہے، نہایت ہی اعلیٰ جو ہے وہ مقام پر فائز ہے۔ یہ ایک ایسا ہاشم حداد ہے جو پاک و پاکیزہ اور ہر قسم کے غم و حزن سے آزاد ہے۔ یہ ایک ہاشم حداد ہے۔ وہ ہاشم حداد اسے اگر کوئی گالی دیتا ہے، یعنی ساس اگر اسے برا بھلا کہتی ہے تو وہ برائی بھلائی اس ہاشم حداد تک پہنچتی ہے، لیکن اس ہاشم حداد تک جو نورانی ہے بالکل کسی قسم کی گالی، کسی قسم کی فحش، کسی قسم کی تکلیف جو ہے وہ اس ہاشم حداد کو نہ بیوی کی طرف سے پہنچتی ہے، نہ ساس کی طرف سے پہنچتی ہے، نہ دنیا میں کسی انسان کی طرف سے پہنچتی ہے۔ تو اب مرحوم ہاشم حداد کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ جو تجرد کی پہلی کیفیت تھی، یعنی وہ ہاشم حداد جسے میں رات کو خواب میں دیکھا کرتا تھا، آج بیداری میں وہ میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اس ہاشم حداد جو میری حقیقت تھی، میں اس کو مشاہدہ کر کے نہایت ہی جو ہے وہ مسرور ہوتا ہوں کہ مجھے بالآخر اس صبر کا پھل مل گیا جس کے لیے مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تمہارا وظیفہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اور تمہاری تربیت اسی ساس اور اسی زوجہ کے ہاتھوں میں موجود ہے اگر تم صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو گے۔ لہٰذا میں نہایت ہی خوش ہوتا ہوں کہ بالآخر میری محنت رنگ لے آئی ہے۔ لہٰذا میں فوراً گھر واپس جاتا ہوں، اپنی اسی ساس جو مجھے برا بھلا کہا کرتی تھی اسی ساس کے ہاتھ چومتا ہوں، پاؤں چومتا ہوں، اور اس کو کہتا ہوں کہ تم نے جو بھی مجھے کہنا ہو دل کھول کے مجھے کہا کرو، چونکہ تمہاری جو یہ زبان سے جاری ہونے والے الفاظ ہیں یہ میرے لیے باعث خیر و برکت ہیں، باعث منشأ خیرات و برکات ہیں۔ لہٰذا تمہارا بہت شکریہ، تمہارا میرے اوپر بہت احسان ہے۔ تو یہ وہ پہلی کیفیت تھی تجرد کی جو مرحوم ہاشم حداد کو حاصل ہوئی۔ یہاں ہم آج کی اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں
اور آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بھی ذکر کرتے چلیں کہ مرحوم ہاشم حداد کی حالات زندگی میں جہاں آغا محمد حسین طاہرانی تجرد کی اقسام بیان کر رہے تھے تو اسی کے ذیل میں کچھ نورانی احادیث بیان کی۔ میں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ اپنی اگلی گفتگو میں انہیں نورانی احادیث کو ایک کے بعد دوسری حدیث جو ہے نا وہ بیان کروں، اور پھر اس کے بعد مرحوم آیت اللہ طاہرانی اپنی کتاب اس روح مجرد میں اس مرحلے میں مرحوم ہاشم حداد کے تجرد کی پہلی کیفیت کو بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا سے ایک نورانی حدیث کو نقل کرتے ہیں، جس حدیث کا عنوان ہے عنوان بصری۔ اس حدیث کو ہم تفصیلاً آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ جب یہ حدیث بھی کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم دوبارہ واپس لوٹیں گے مرحوم ہاشم حداد کی حالات زندگی پر، جو اسی کتاب روح مجرد سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موضوع متنوع ہو جائے گا۔ آپ لوگ اگر ہاشم حداد کے حالات زندگی سن کر تھک چکے ہیں تو ایک نیا موضوع ہے، یہ احادیث نورانیہ ہیں۔ وہ افراد جو سیر و سلوک کی مراحل طے کرنا چاہتے ہیں ان نورانی احادیث کو خاص طور پر سنیں، اور بطور خاص میں تاکید کرتا ہوں حدیث عنوان بصری کے درسوں کو غور سے سنیں، چونکہ وہ مرحوم علی قاضی طباطبائی کا ایسا سلوکی وظیفہ ہے کہ جسے وہ اپنے حضور میں شاگرد قبول کرنے کے لیے ایسے شاگرد کو قبول کرتے تھے جو عنوان بصری پر عمل کرتا ہو، اور اگر کوئی شاگرد حدیث عنوان بصری پر عمل نہیں کرتا اسے وہ اپنی خدمت میں شاگردی کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا ایک وظیفہ دے رکھا تھا کہ اپنی جیب میں ایک چھوٹی سی حدیث عنوان بصری کو رکھو اور ہر روز تھوڑا سا اس میں سے نکال کر مطالعہ کرو اور اس پر عمل کرو۔ جب تم اپنے وجود میں عنوان بصری کا مصداق پالو تب آؤ علی قاضی طباطبائی کی خدمت میں شاگردی اختیار کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہ ہماری جو ہے وہ روٹین گفتگو ہے، لیکن میں یہاں بھی آپ کی خدمت میں ایک اور نقطہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شاید ہم ایک یا دو گفتگو مزید ابھی آپ کی خدمت میں کریں گے، اور پھر 21 صفر المظفر سے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے نورانی حرم مطہر کی جانب سے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ ہم صفر المظفر کے اس آخری عشرے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق پر گفتگو کریں۔ لہٰذا 10 دن کی یہ گفتگو ہمارے اسی چینل پر اسی جگہ پر آپ مشاہدہ کریں گے، وہ 10 دن کی ایک گفتگو آئے گی۔ اس کے بعد دوبارہ ہم انہی احادیث کو اور حدیث عنوان بصری کا یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ علماء کے حالات زندگی، علماء کے تجربات اور علماء کی تعلیمات آپ کی خدمت میں بیان کریں، جنہیں انہوں نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نورانی دسترخوان سے خود حاصل کیا، خود عمل کیا، اور پھر آگے آئندہ نسلوں کو عمل کرنے کے لیے پیش کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔